السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا ایک شعار ہے۔ اسلام نے قربانی کو بہت اہمیت دی ہے اور شریعت محمدیہ میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن قربانی کے بعض اہم اور ضروری مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر ہم بہت سے ایسے کام کر دیتے ہیں جن سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی ہے تو ایسے شخص کی قربانی اس کے مال میں سے کرنا ضروری ہے، اور اس کے گوشت کو خود نہیں کھا سکتے ہیں، فقراء پر خرچ کرنا لازم ہے اس وقت میں جب کہ میت نے اس قربانی کی وصیت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی وصیت نہ کی ہو اور صرف قربانی کے سلسلے میں ثواب کی زیادتی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، خاندان کے بڑوں کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی جانب سے قربانی ثواب کے لیے کرنا چاہے تو کیسا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی قربانی بھی درست ہے، اور اس طرح قربانی کرنے سے مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا جو گوشت ہے وہ ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کا حصہ اپنے گھر میں بچا کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ مرحومین کی طرف سے اگر اس نے وصیت کی ہے، قربانی ادا کرے، لیکن اس کا گوشت کھا نہیں سکتے، لیکن وصیت نہیں کی، صرف ثواب کی زیادتی کے لیے مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہم قربانی کر سکتے ہیں، اس کا ان کو ثواب بھی ملے گا اور ہم اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔